لوگ جہالت اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے، بتوں کی پرستش کرنے لگے، مردار کھانا ان کے یہاں عیب نہیں رہا، بے حیائیوں کا انتخاب کرنے لگے، رشتوں کو توڑنے لگے اور پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے۔ پھر اس وقت اللہ نے اپنے اس آخری پیغمبر کو بھیجا جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، جو بولے تو عناصر چہکنے لگے، جس کے قدم اٹھے تو سدرۃ المنتہا پر جا پہنچے بلکہ اس سے بھی آگے نکل جائے، جس کی انگلی اٹھے تو ماہتاب شق ہو جائے۔ یعنی نبیوں کے نبی، پیغمبروں کے امام، ہم سب کے آقا اور مولا حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، شرک و بت پرستی سے منع فرمایا، سچ بولنے، امانت داری، صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ قتل و خوریزی کرنے سے، حرام کاری اور بے حیائی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن خواتین پر تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اپنے پروردگار کی رضا کے لیے نماز اور روزہ کا اہتمام کریں اور صدقہ و خیرات سے غرباء و مساکین کی امداد کریں۔ حضرات گرامی، آپ نے صرف نصیحت ہی نہیں کی بلکہ اپنی ایک ایک نصیحت کو کردار کا جامہ بھی پہنایا۔ آپ نے عبادت و ریاست کا حکم دیا تو خود بھی اس طرح مصروف عبادت رہے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے۔ آپ نے صداقت و امانت کی تلقین کی تو خود بھی سچائی اور امانت داری کا پیکر جمیل تھے، حتیٰ کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور تھے۔ آپ نے کمزوروں اور ضعیفوں پر رحم و کرم کی ترغیب دی تو خود بھی دنیا کے سب سے بڑے رحم کرنے والے اور معاف کرنے والے فاتح اور حکمران بنے۔ بیت المال اور قومی خزانہ کا با اختیار متصرف ہونے کے باوجود آپ نے فاقے کیے، اپنے گھر میں 2 وقت برابر چولہا نہیں جلنے دیا، عموم خوشحالی اور مالی فراوانی کے دور میں اپنی چہیتی بیٹی کی ایک خادمہ کو طلب کرنے کی درخواست کو رد کر دیا اور شہزادی کو چکی پیستے ہوئے اور مشکیدہ دھوتے ہوئے دیکھنا گوارا کیا۔ معزز حاضرین، پیغمبر اسلام کا یہی وہ امتیازی وصف ہے جس کا اعتراف دوست کو دوست، دشمن بھی کرنے پر مجبور ہوئے۔ اور پھر جب آپ کے دعوے رسالت کو جھٹلایا گیا تو آپ نے اپنے بدترین دشمنوں اور کٹر مخالفین کے سامنے چیلنج کے ساتھ اپنی زندگی کا 40 سالہ ریکارڈ پیش کرتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میری زندگی کا 40 سالہ ریکارڈ تمہارے سامنے ہے، اتنی لمبی عمر میں نے تمہیں لوگوں کے درمیان گزاری ہے، بتلاؤ تم نے مجھ کو سچا پایا یا جھوٹا، امانت دار پایا یا خیانت کرنے والا، اپنا خیر خواہ پایا یا بدخواہ؟ آپ نے جھٹلانے والوں کو للکارا کہ میری پوری زندگی میں اگر کوئی عیب نظر آیا ہو تو بتلاؤ۔ اس کھلے ہوئے چیلنج کے جواب میں بھی پیغمبر اسلام کے کردار پر حملہ کرنے کی کسی میں بھی جرأت نہ ہوئی، بلکہ کہا تو یہی کہا کہ اِنَّكَ أَنْتَ الصَّادِقُ الْأَمِينُ، بلا شبہ آپ تو سچے اور امانت دار ہیں۔ کہاں ممکن تمہاری نعت حضرت مختصر یہ ہے، کہاں ممکن تمہاری نعت حضرت مختصر یہ ہے، دو عالم مل کے جو کچھ بھی کہیں اس سے سوا تم ہو۔ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ حضرات گرامی، آئیے عہد کریں کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا والوں کے لیے مشعل راہ بننے کی کوشش کریں گے اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو عام کر کے دنیا میں امن و امان قائم کرنے میں معاون بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔